روئی کی گڑیا۔ میں نے کسی کے پاس روئی کی گڑیا دیکھی تو امی جی سے ضد کرنے لگی کہ مجھے بھی ایسی گڑیا بنوا کر دیں۔ چھوٹی اولاد اور لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے میری تقریباً ساری ہی فرمائش پوری کی جاتی تھی۔ امی نے بھی گڑیا بنانے کا وعدہ کیا اور اگلے دن سفید کپڑے پر پینسل سے ٹریس کر کے ایک مخصوص خاکہ کاٹا اور سوئی دھاگے کی مدد سے اسے سی کر روئی بڑھی۔ امی جی بہت نفیس کڑھائی کیا کرتی تھی لیکن کپڑے سلائی نہیں کرنے آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلائی مشین بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ گڑیا میں روئی بھرنے کے بعد امی جی نے کالے رنگ کے دھاگے سے گڑیا کی آنکھیں، جبکہ گلابی دھاگے سے ہونٹ بنائے اور براؤن دھاگے سے سر پر ڈھیر سارے لمبے بال بنا کر جوڑ دیے۔ ایک ایک بال سلائی کر کے جوڑنے میں بہت دن لگ گئے تھے، جبکہ میری بے صبری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب یاد نہیں کہ کتنے دن لگے تھے گڑیا بنانے میں، لیکن اندازہ ہے کہ 10 دن میں بنی ہوگی۔ امی جی کا کام یہی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے گڑیا کے لیے ڈھیر سارے کپڑے بھی چاہیے تھے۔ فراک، لہنگے، غرارے، شرارے، فلیپر، فرل فراک، امبریلا فراک، جس کے لیے امی جی وہاں سے ڈھیر ساری کترینیں لائی جہاں سے کپڑے سلائی کرواتی تھی۔ پتہ نہیں کیسے کبھی کپڑے نہ سلائی کرنے والی ماں ایک بہترین ڈیزائنر بن گئی اور رنگ بے رنگی کترینیں بہترین لباس میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ لہنگے، کرتیاں، فراک، شلوار، قمیض۔ امی جیسے ہی سوٹ مکمل کرتی، میں گڑیا کا پہلا سوٹ اتار کر نیا والا پہنا دیتی تھی۔ سوٹ اتنے ہو گئے کہ انہیں رکھنے کے لیے سوٹ کیس کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ بس اگلی فرمائش تھی مجھے گڑیا کے لیے ٹرنک بنوا کر دیں۔ اس بار ابو جی کی باری تھی، اس لیے انہوں نے اپنے دوست سے میرے لیے چھوٹا سا ٹرنک بنوایا۔ میری ساری سہیلیاں مجھ سے بہت مرعوب رہا کرتی تھیں، کیونکہ میری ہر خواہش فرمائش پوری ہو جاتی تھی۔ میری گڑیا سے متاثر ہو کر میری سہیلی نے بھی اپنی ماں جی سے ضد لگا رکھی تھی کہ مجھے بھی فاطمہ جیسی گڑیا بنا کر دیں۔ چونکہ گڑیا کے بال اور چہرے پر نازک خد و خال بنانے میں محنت اور وقت درکار تھا، اور میری امی جیسی مہارت بھی، اس لیے فوزیہ کی امی نے اسے ٹیڑھے میڑھے ہونٹ اور آنکھوں والا گنجا گڈا بنا دیا۔ فوزیہ اپنا گڈا لے آتی اور ہم سب سہیلیاں مل کر کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن میری سہیلی بولی، فاطمہ ایک ہی کھیل 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 کر بور ہو گئے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی گڑیا اور گڈے کی آپس میں شادی کر دیں؟ جسے سن کر میں نے فوراً حامی بھر لی۔ کہتے ہیں لڑکی 9 سال کی عمر میں اپنے اندر ممتا محسوس کرنے لگتی ہے، جبکہ 9 سال کی ہو کر بھی اپنی ماں کی گود میں لیٹنا چاہتی ہے۔ اس وقت میں بھی شاید 9-10 سال کی ہی تھی جب فوزیہ کے گڈے کا رشتہ اپنی گڑیا کے لیے قبول کر لیا تھا۔ ہم دونوں کو ہی بہت جلدی تھی، بلکہ باقی سہیلیوں سے بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ جلدی سے انہیں بھی شادی میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ میں چونکہ لڑکی والی تھی، اس لیے جہیز کی تیاری کے لیے مجھے وقت چاہیے تھا۔ لڑکی والوں کی پریشانیاں، جہیز کی تیاری، لڑکے والوں کی آؤ بھگت، اچھا کھانا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں سکھانی نہیں پڑتی بلکہ گٹی میں ہی شامل ہوا کرتی ہیں۔ جیسے بچوں کو دودھ پینا پہلے دن سے ہی آتا ہے، ویسے ہی ایک 9-10 سال کی بچی کو پتہ ہے کہ بیٹی والے بیٹی بھی دیتے ہیں، جہیز بھی، اور دونوں دے کر لڑکے والوں کی خوب آؤ بھگت بھی کرتے ہیں اور جھکتے بھی ہیں۔ خیر، جو فرمائش صرف گڑیا بنوانے سے شروع ہوتی تھی، اب اتنے زیادہ سوٹ اور سوٹ کیس کے بعد بڑھ کر برتن، بیڈ، شوکیس، سنگار، میز اور کرسیاں تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ کس کس نے کیا دلوایا تھا، بس اتنا یاد ہے کہ امی، ابو، بھائی، باجی سب نے ہی کچھ نہ کچھ کھلونے لا کر دیے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری گڑیا کا مکمل جہیز تیار ہو گیا۔ بڑوں نے یہاں تو یہ بات غور ہی نہیں کیا، ہم سب سہیلیاں مل کر کیا پلان بناتی ہیں، پھر توجہ ہی نہیں دی۔ شادی سے ایک دن پہلے باجی کو کہا کہ کل میری گڑیا کی شادی، اس لیے بارات کا کھانا بنا دینا۔ باجی کے ساتھ ساتھ سب ہنس پڑے اور ابو جی نے امی سے کہا بنا دینا۔ خدا خدا کر کے شادی کا دن آ گیا۔ بارات میں 10-15 مہمان تھے، جن کو سب سے پہلے جامِ شیریں پیش کیا گیا اور کھانے میں مٹر پلاؤ، رائتے اور آلو کی ٹکیاں کھلائی گئی۔ رخصتی کے وقت باقاعدہ رونے کی ایکٹنگ کی گئی۔ سچ مچ کا رونا نہیں آ رہا تھا بلکہ ہنسی آ رہی تھی۔ لڑکی یعنی گڑیا کے ساتھ ڈھیر سارا جہیز بھی رخصت کیا گیا، جن میں مٹی، سیٹل اور کانچ کے ننھے منھے برتن، لکڑی کا فرنیچر اور کپڑوں سے بڑا
ٹرنک دیا گیا۔ دلہن کو لال لہنگا اور موتیوں سے بنا زیور پہنایا گیا تھا جو امی جان نے بنا کر دیا تھا۔ شادی کے بعد دوسرے دن لڑکی کو واپس لانے کی رسم تھی، اس لیے میں اور 2 سہیلیاں تیار ہو کر گئی اور ارادہ یہ تھا کہ بس یہ کھیل آج ختم، اس لیے اپنی گڑیا اور سامان واپس لے آؤں گی، کیونکہ ظاہر ہے بہت محنت سے سب بنایا تھا اور ویسے بھی کوئی بھی کھیل اتنا لمبا تھوڑی کھیلا جاتا ہے۔ ہم فوزیہ کے گھر پہنچے تو فوزیہ نے جامع شیریں پلا کر گڑیا کی گود میں ننھا سا پلاسٹک سا گڈا رکھ کر کہا، یہ تمہاری لڑکی کا دیور ہے اور ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے کہ بڑی بھابھی دیور کو پیسے دے کر گود سے اٹھاتی ہے۔ میری برداشت تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی تھی کہ کل سے میں ہی خرچہ کر رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، بھائی بس کھیل ختم کرتے ہیں، میرے کھلونے اور گڑیا واپس کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ لیکن فوزیہ کے تیور کچھ اور ہی تھے۔ اس نے صاف کہہ دیا، ایسے تو تم اسے نہیں لے کر جا سکتی، رسم تو تمہیں پوری کرنی ہی پڑے گی۔ مجھے رونا آنے لگا تھا، جبکہ فوزیہ کے انداز میں ذرا بھی نرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے ہماری کئی سال کی دوستی بھی اپنے ارادے سے باز رکھنے میں ناکام تھی۔ میرے پاس اس وقت 5 روپے تھے اور تب بھی 5 روپے کافی بڑی رقم ہوا کرتی تھی، کیونکہ 2 روپے خرچی ملا کرتی تھی، یعنی یہ 5 روپے میری 2.5 دن کی پاکٹ منی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی گڑیا واپس لینی ہے تو 5 روپے کی قربانی دینا پڑے گی۔ چنانچہ نم آنکھوں کے ساتھ میں 5 روپے اپنی سہیلی کے منہ پر مارے اور غصے سے کہا، لاؤ دو میری گڑیا۔ لیکن یہ کیا؟ فوزیہ نے ایک دم سے گڑیا کے جسم سے سرخ لہنگا اور جویلری نوچ کر اتار دی اور میری گڑیا میرے منہ پر مار کر بولی، لو پکڑو اپنی گڑیا اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میری تو جیسے چیخ ہی نکل گئی۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا، میرے باقی کھلونے بھی دو اور گڑیا کے کپڑے جویلری سب واپس کرو۔ کون سے کپڑے، کون سی جویلری، کون سا سامان؟ تم خود اپنی گڑیا کو لے کر جانا چاہ رہی ہو نا؟ جاؤ، ہم نے اسے طلاق دی، کچھ نہیں ملے گا، بس یہ اکیلی ہی ملے گی۔ سب میری برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں فوزیہ پر حملہ آور ہوئی تھی اور اس کے بال پکڑ کر کھینچنے لگی تھی۔ فوزیہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی یا پھر اپنے گھر میں ہونے کی وجہ سے زیادہ شہزور تھی۔ اس نے مجھ سے بال چھڑوا کر میری گڑیا کو بری طرح نوچ ڈالا، پاس ہی میز پر پڑی کینچی اٹھا کر بال کاٹ دیے۔ میرے چھڑواتے چھڑواتے 2 دن 3 جگہ سے گڑیا کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے روئی نکل کر بکھرنے لگی تھی۔ بس اس پر بس نہیں بلکہ مجھے دھکا دے کر باہر نکال دیا اور بیٹھک کی کنڈی لگا دی۔ میں 2 گلیاں روتے ہوئے خالی ہاتھ اپنے گھر پہنچی تھی۔ مجھے یاد نہیں امی کو کیا بتایا، بس یہ یاد ہے کہ مجھے دوبارہ گڑیا اور گڑیا کا جہیز بنا کر نہیں دیا گیا۔ آج اس بات کو 20-21 سال گزر گئے ہیں، لیکن مجھے یہ واقعہ آج بھی تکلیف دیتا ہے اور آج میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کتنی ہی مائیں کیسے تنکا تنکا جوڑ کر بیٹیوں کا جہیز بناتی ہیں نا، اور اسے بنانے میں کیسی کیسی تکلیف سے گزرتی ہیں۔ جیسے امی جی کے ہاتھ میں کتنی بار سوئی چبھی تھی، بالکل ویسے ہی۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کے ارمان کی اور ان کی عزت نفس کا ڈھیر کر ان کی روح کو چھلنی کر دیتے، اور مائیں رونے کے سوا کچھ بھی تو نہیں کر پاتی۔ ہر گڑیا دوبارہ تو نہیں ملتی۔ ظالموں، کسی کی گڑیا کو اڈیرنے سے پہلے ایک بار تو سوچو، اس کو مکمل کرنے میں کتنے ہاتھوں نے زخم کھائے ہوں گے، کتنی آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے۔ یہ گڑیا جو تمہیں آسانی سے مل جاتی ہیں، ان کو مکمل کرنے میں ماؤں کی زندگیاں لگتی ہیں فرضی۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ آپ جو سکون اپنی بہن اور بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، وہی کسی دوسرے کی بہن اور بیٹی کو بھی دیں، تاکہ یہ معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔